محترم ناظرین، آج کا جو یہ ماحول ہے بہت ہی کربناک ہے، بہت ہی سنگین ہے۔ وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، پوری دنیا میں موتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں جو اللہ کا ایک طرح سے قہر نازل ہوا ہے، ہمیں بہت زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، اللہ سے رونے اور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ماحول میں ہم سب سے زیادہ ایک تو احتیاط برتیں کہ اس بیماری سے ہمیں احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم احتیاط برتیں، اور جو حکومت کی طرف سے بھی جو اعلانات ہیں اس پر بھی ہم عمل کریں، اور اپنے آپ کو بالکل محدود کر لیں، گھر کے اندر رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، کسی سے میل ملاپ نہ کریں، اور نہ کہیں آمد و رفت رکھیں، بلکہ گھر میں رہیں۔ اور یہ اچھا موقع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ملا ہے، ہم گھر کے اندر ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، گھر کے اندر ہیں۔ یہ پڑھنے کا بھی ہمیں اچھا موقع ملا ہے کہ ہم خوب قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر الہی میں مصروف رہ سکتے ہیں، مراقبہ کر سکتے ہیں، اور دیگر عبادات ہیں ان کو انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، جو سب سے خطرناک ماحول جس نے تیار کیا ہے، وہ میڈیا کے لوگ تیار کر رہے ہیں، نیوز چینل کے لوگ۔ ان کے اوپر پابندی اگر لگا دی جائے، 2 مہینے تک کے لیے اگر نیوز چینلوں کو بند کر دیا جائے، تو اتنا بڑا معاملہ جو اتنا بڑھ گیا ہے، یہ خود اپنی موت مر جائے گا۔ یہی لوگ پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں سب سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہم نیوز چینلوں پر ان کو دیکھنا اور ان سننا بند کر دیں، بلکہ موبائل میں اخبارات ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اخبارات کو پڑھ لیا کریں۔ کسی بھی نیوز چینل کو نہ دیکھیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ افواہیں وہ لوگ پھیلا رہے ہیں، ان افواہوں کی زد میں ہم آ جاتے ہیں، اور ایک طرح سے ان کو ہم فالو بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ان کو فائدہ بھی ہم پہنچاتے ہیں، اور ہمارے اندر مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی چیز سنیں بھی، سب سے زیادہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو، کسی افواہ کو نیوز چینلوں کے ذریعے سنیں تو اس کو ہم شیئر نہ کریں، کسی کو بتلائیں نہ، وہ بات خود ہی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے نقصان یہاں ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بتلاتے ہیں، تو وہ دوسرا تیسرے کو بتلاتا ہے۔ بلکہ اگرچہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بھی افواہ باز ہوں، افواہیں پھیلائیں، ہم اس کو صرف کسی کو جانکاری دینے کے مقصد سے بتلاتے ہیں، لیکن ایک طرح سے یہ بھی بات پھیلتی چلی جاتی ہے۔ ہم اس میں یہ احتیاط برتیں کہ ہم جو سنیں بس وہیں تک سن کر کے اس کے تجزیے میں لگ جائیں کہ حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ہم سے کوئی سوال کرے، اسلام کے خلاف، اسلام کے متعلق سوال کرے، شریعت کے متعلق سوال کرے، مسلمانوں کے تعلق سے کوئی سوال کرے، تو اس میں ہم جو جوابات دیں، وہ جوابات دفاعی سے زیادہ اقدامی ہو، بلکہ ان کے چونکہ وہ جو بھی سوال کریں گے وہ کسی نہ کسی شوشے کو لے کر کے، کسی نہ کسی اعتراض کے پہلو سے لے کر کے وہی سوال کریں گے، تو ہم بجائے کہ ان کو ہم تسلی بخش، اطمینان بخش جواب دیں، ہم ان کو مطمئن نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ذہن خراب ہو چکا ہے۔ اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود بھی ان کے خلاف کوئی ایسے ثبوت دیں، کچھ ایسے واقعات دیں، اور یہ ہمیں اسد الدین اویسی کی انٹرویو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی جواب دیتے ہیں انٹرویو میں بیٹھ کر کے، جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو جو جواب دیتے ہیں، تو جواب دینے سے کہیں زیادہ وہ خود سے سوال کر لیتے ہیں، اور خود سے بہت سارے واقعات اور بہت سارے ثبوت دے دیتے ہیں کہ تمہارے لوگ یہ کر رہے ہیں، تمہارے لوگ وہ کر رہے ہیں، تمہارے یہاں وہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا، خود جو ہے انہی کا سوال ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، گھر کے اندر رہیں اور خوب مراقبہ کریں، عبادت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہائی ایک وقت تھا کہ پسند کرتے تھے، اظہار نبوت سے پہلے غار میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرتے تھے، ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ کے رسول کا یہ بھی طریقہ ہے، یہ رہا ہے طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس طریقے پر آج ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تنہائی ملی ہے تو تنہائی کو پاک صاف رکھیں، تنہائی کو صاف شفاف بنائیں، اور اس میں خوب زیادہ عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی، پورے متعلقین کی، گھر والوں کی، اور رشتہ داروں، ناطے داروں کی، علاقے والوں کی، بلکہ پوری انسانیت کے اس بیماری سے بچنے کی، اور اس بیماری سے حفاظت کی دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔